ڈاکٹر خواجہ عبدالغفور لکھتے ہیں، تیونس کے صدر حبیب بورقیبہ کا قول ہے، جو انسان اپنے پر ہنس سکتا ہے وہی خوش و خرم رہ سکتا ہے، اس لیے کہ ہنسنے کے مواقع کی اس کے لیے کوئی کمی نہیں۔ انسان کو حیوان ظریف کہا جاتا ہے۔ ظرافت اور خوش طبعی کے بغیر انسانی زندگی کے مکمل ہونے کے بارے میں سوچنا بہت بڑی غلطی ہے۔ جن لوگوں کی زندگی سکون دل اور خاطر جمائی کے ساتھ گزرتی ہے، وہ نہ صرف اپنے آپ سے خوش رہتے ہیں بلکہ خوش کلامی ان کا شعار ہوتا ہے۔ خوش رہنے کے لیے انسان کو زندہ دل رہنا ضروری ہے۔ میں ایک صاحب کو جانتی ہوں، خدا ان کی عمر دراز کرے، 10 سال بعد عمر کے 100 سال پورے کرنے والے ہیں۔ انتہائی ہنسمکھ اور زندہ دل ہیں۔ وقت خوش گزرے ان کا مسلک ہے۔ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھے تاش کے پتے جمائے، ریڈیو پر فلمی گانے لگائے مست پڑے رہتے ہیں۔ وقت پر عبادت، وقت پر کھانا، کوئی ملنے آ جائے تو ایسی خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ گھنٹوں بیٹھے رہیں، وقت کا پتہ نہ چلے۔ گزشتہ سال انہوں نے بذریعہ ریل پاکستان کا سفر کیا۔ واپسی پر ملاقات کے دوران میں نے کہا، آپ ضعیف و ناتواں ہیں، ریل کا سفر تکلیف دہ ہوتا ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ ہوائی جہاز سے جاتے۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے یاد دلایا، آپ کے بچے اللہ کے فضل سے اچھے عہدوں پر فائز ہیں، وہ ٹکٹ کا انتظام کر سکتے تھے۔ اس پر انہوں نے زوردار قہقہہ مارا اور کہنے لگے، وہ اور ہوائی جہاز کا کرایہ، ان لوگوں نے تو مجھ سے میری سوزنی چھین لی۔ ان کی ایک ضعیف سالی ہیں، باتوں باتوں میں ان کی بیماری اور چلنے میں معذوری کا ذکر آیا۔ کہنے لگے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے نکاح کر لیں، ضعیفی کا سہارا بنوں گا، لیکن مانتی ہی نہیں۔ ان کی دلچسپ باتیں سن کر بیوی بھی لطف اندوز ہوتی ہیں۔ کسی انسان میں قنوطیت ہو، ماحول سے برہمی ہو، تو وہ مسلسل دنیا سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس کی جلی بھنی صورت دوسروں کو دنیا سے بیزار کر دیتی ہے۔ اس کے ہر جملے میں زہر خند ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو دعا دیتا ہے تو یوں کہتا ہے، سدا خوش رہو، یا خدا تمہیں خوش خرم رکھے۔ لیکن یہ دعا اس وقت پوری ہو سکتی ہے جبکہ دعا پانے والا واقعی خوش رہنا پسند کرے۔ چڑچڑا بد مزاج انسان نہ خود خوش رہتا ہے نہ دوسروں کو خوش رکھ سکتا ہے، حد یہ کہ وہ کسی کو خوش دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس قسم کے لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس سے ایسے جل مکھے پن سے پیش آئیں گے کہ وہ دوبارہ آنے کا نام نہ لے۔ تفریح کے لیے جائیں تو منہ پھلا کر بیٹھ جائیں گے اور سارے لوگوں کی خوشیوں پر پانی پھیر دیں گے۔ صبح سویرے ایسے لوگوں کی افلاس بھری صورت پر نظر پڑے تو سارا دن کوفت میں گزر جائے۔ مکان بنانے والے، نل لائٹ والے سے لے کر کام کرنے والے کو کوسنے سنانا ان کا معمول ہوتا ہے، ہمیشہ بھنائے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ کھاتے پیتے اور روتے کے روتے رہتے ہیں۔ وہ نہیں جاننا چاہتے کہ خوش رہنا کس چڑیا کا نام ہے۔ وہ بھلے، ان کی بد مزاجی بھلی، دوسرے جائے بھاڑ میں۔ جو لوگ خوش دل ہوتے ہیں وہ ہر محفل میں سناخوں پر بٹھائے جاتے ہیں۔ پڑوسی، رشتہ دار، دوست احباب سبھی ان سے ملنے کے آرزومند ہوتے ہیں۔ خوش طبع آدمی کسی محفل میں پہنچ جائے تو وہ اپنے مخصوص شگفتہ انداز سے محفل میں جان ڈال دیتا ہے۔ شادی بیاہ اور دیگر تقاریب میں وہ سب کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، غم دوراں اور غم جانا کو سینے سے لگائے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اپنے ملنے والوں سے کبھی ان مشکلات کا ذکر تک نہیں کرتے جس میں وہ زندگی بھر گھرے ہوتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی کا بندوبست نہ ہو تو حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے۔ پریشان کن بیماریوں کو وہ آزمائش کہہ کر جھیل لیتے ہیں۔ اس کے برخلاف دنیا میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی موجود ہیں جو کسی حال میں خوش رہنا نہیں چاہتے۔ دنیا کی ساری نعمتیں لا کر ان کے قدموں میں ڈال دیں، 5 روپے کے پرومیسری نوٹ پر لکھ دیں کہ آپ کی جھوٹ موٹ کی ساری بیماریاں ہم لینے کو تیار ہیں۔ اپنی عمر کے باقی سال آپ کے 75 سالوں میں جمع کرنے کا عہد کرتے ہیں، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے۔ یہ سچ ہے کہ خوش رہنا بھی ایک فن ہے۔ اس فن میں مہارت حاصل کرنا بہت آسان ہے، بشرطے کہ انسان سنجیدگی سے طے کر لے کہ وہ خوش رہے گا۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے اوپر غمزدگی اور مصیبت زدگی کی کیفیت طاری کیے ہوتے ہیں، ان کے لیے میں چند کارآمد اور زود اثر نسخے پیش کر رہی ہوں۔ وہ اسی وقت نوٹ کر لیں، بقیہ زندگی کام آئیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ پہلی فرصت میں وہ اپنے چہرے سے افسردگی اور غمزدگی کا جھوٹا نقاب نکال پھینکیں گے۔
کہ انہوں نے جان بوجھ کر چڑھا رکھا ہے۔ سب سے پہلے بیماری کو لیجئے۔ برائے نام بلڈ پریشر میں مبتلا رہنے والوں کو چاہیے کہ ان مریضوں کو دیکھیں جو کینسر، دق، گٹھیا، فالج، دمہ جیسے تکلیف دہ امراض میں مبتلا ہے۔ یہ سوچ کر خوش رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ نوجوانوں سے زیادہ چاق و چوبند ہیں۔ کھانا اچھا ہضم ہو جاتا ہے، بینائی اور ٹی وی میں گہری دوستی ہے۔ اور اب کیا چاہیے؟ رونی صورت بنائے ناخوش رہنے والوں کے لیے میرا ایک نیک مشورہ ہے کہ وہ ہمیشہ کمتر اور چھوٹی چیزوں پر نظر رکھیں۔ کسی کو اگر شکایت ہے کہ گھر چھوٹا ہے، گنجائش کم ہے، چلتے پھرتے دیواروں سے ٹکریں لگتی ہیں، تو ناخوش اور شاکی رہنے کے بجائے ان ہزاروں افراد کو دیکھیں جن کے لیے گھر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بے شمار لوگ ایسی جھوپڑیوں میں رہتے ہیں جو دھوپ اور بارش سے بھی نہیں بچا سکتی۔ کسی کو اگر شکایت ہے کہ ہاتھ میں روپیہ کم ہے تو وہ ایسے خاندان سے اپنا مقابلہ کر کے خوش رہے جس کے پاس مستقل آمدنی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو۔ خوش نہ رہنے کے مواقع مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ نصیب ہوتے ہیں۔ مرد زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتے ہیں۔ کوئی بات مرضی کے خلاف ہو جائے تو وہ کافی، چائے یا کچھ اور پی کر توقع سے زیادہ خوش و خرم گھر لوٹتے ہیں۔ اس کے برخلاف بعض عورتیں تو ناخوش رہنے کے گویا بہانے ہی ڈھونڈتی ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹا اپنی بیوی یعنی ان کی بہو کو لے کر پکچر چلا جائے تو ان کی خوشیاں ختم۔ بہو 3 سال لگاتار 3 لڑکیوں کو جنم دے تو وہ بہو سے ناخوش۔ ایسے نازک مواقع پر ناخوش ہونے والوں سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ لڑکی کی پیدائش پر منہ پھلائے بیٹھی ہیں تو خود لڑکا بن کر کیوں نہ پیدا ہوئیں؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خوش تو رہتے ہیں لیکن ان کے خوش رہنے کی وجہ بڑی نرالی ہوتی ہے۔ یعنی یہ لوگ حسد کی آگ میں جل کر کسی کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ شاہجہاں کے دور کا واقعہ لیجئے۔ شیخ سرمد کی گرفتاری کے وقت بہت سے لوگ ایسے تھے جو رو رہے تھے، لیکن بہت سے ایسے تھے جنہیں خوشی ہو رہی تھی۔ شیخ سرمد نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، وہ ان کے خیالات کو سمجھتے بھی نہ ہوں گے، پھر بھی انہیں خوشی تھی کہ شیخ سرمد گرفتار کر لیے گئے اور شہید کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جنہیں یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کوئی مخالف ملے اور اس کو تکلیف پہنچا کر خوش ہو سکیں۔ مخالف نہ بھی ملے تو مخالفت کے اسباب وہ خود بنا لیتے ہیں۔ کسی افسر کو اس کے ماتحت کام کرنے والے کی طرف سے جھوٹ موٹ کی باتیں بنا کر بدزن کروا دیتے ہیں، کسی کی شکایت کر کے اس کی ملازمت میں خلل ڈالتے ہیں اور بے حد مسرور ہوتے ہیں۔ مبالغہ اور غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کسی کو بدنام کر کے سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ساری خوشیاں ان کی جھولی میں آ گئیں۔ ایسے خوش رہنے والوں کو دور سے سلام۔ ہمیں تو ایسے لوگوں سے کام ہے جو خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش دیکھ سکتے ہیں۔